السلام علیکم. السلام علیکم. تو موڑا موڑا کا ہی جواب دے رہا ہوں, جوور تو بولیا کرو. اتنی دیر محفل چل رہی ہے, کوئی سبحان اللہ ہے, کوئی ماشاء اللہ ہے. بولی کون رہے یا تو انیہ آ رہا تھے آٹھ ابا وقت کا ہی انیہ ہونا آگے مارواڑی نہیں سمجھ میں آ رہا, آگے آ جاؤ تھوڑا سا, یہاں سامنے آ کے سنیں گے تو اچھا رہے گا. ادھر بھائی لوگ چار لوگ ادھر موبائل چلا رہے ہیں, چار وہاں چلا رہے ہیں, اس سے اچھا گھر پہ چلا لیتے. یہاں حضور کی محفل سجی ہوئی ہے, یہاں اتنا اچھا ثواب کمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. کون لوگ دیکھنے رہے, بابا کی شادی ہے اور آپ لوگ ادھر گھوم رہے ہیں. دوست کو تو پاس میں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں, ادھر والے بھائی سن رہے ہیں. آپ اپنی کرسی اٹھا کے ادھر آ جائیں, کرسی اٹھا کے, ہاں آگے آگے ادھر اس طرف آگے لے, تاکہ مجھے بار بار ادھر گھومنا نہیں پڑے. با دھیان رکھو کہیں, ٹھیک ہے. اور دو چار بزرگ ذرا تھک گئے پیچھے, کوئی بات نہیں, بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کو اگر اچھا لگے تو یہاں آ جائیے, اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہو تو ٹھیک ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, تو کرسی چھوڑ دیا آپ نے. سبحان اللہ, ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. آپ کے گجراتی میں کیا جورتی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اب کچھ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بول رہے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. شادی کے موقع پہ حضور کا میلاد ہے, شادی ہے نا بابا کی. ہاں تو شادی جب ہوتی ہے تو بندہ کارڈ بھی چھپاتا ہے, پھر اوپر لکھ کے بیچتا ہے نکاح من سنتی, نکاح کرنا حضور کی سنت ہے. اور نیچے جہاں نام لکھنا ہوتا ہے وہاں لکھ دیتا ہے کس کو, جس کو بلانا ہے اس کو, ماما بھانجار سب نے, جنہیں جنہیں بلانا ہے سب نے, اس کا نام لکھ دیتا ہے اور وہ آ جاتا ہے. لیکن جب بندہ شادی میں پہنچتا ہے تو سنت کے حساب سے ایک کام نہیں ہوتا ہے. کسی نے ڈی جے والے کو بلا رکھا ہوتا ہے, ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. کسی نے نچنیوں کو بلا رکھا ہوتا ہے, اور کوئی اپنے گھر والوں کو ہی نچوا لیتا ہے. بعد میں کہتا ہے صاحب سماج میں ہماری عزت ہے. عزت تو بازار میں لٹ گئی, پھر آپ کی کہاں عزت رہی؟ اگر آپ کی بہن بیٹی بازار میں نہ چلی ہے تو عزت آپ کی نہیں ہے, عزت لٹ گئی. ٹھیک ہے, لیکن آج ہمارے سید وجود الدین بابا کی شادی ہے, انہوں نے شادی میں حضور کی محفل کا انعقاد کیا. محفل سجا کر کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ, تھوڑا جوڑتی بولو. 1:25 کا 20 ہو رہا, 24 ہو رہا. ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں, تو 1:30 بجے کے قریب ہے. 12 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے, شٹر بند ہو جاتا ہے, باکو کھل جائے, منہ کھل جاتا ہے. اب کھلایا, اب تو سنایا نہیں جا رہا, کھلایا جا رہا ہے, اس لیے جگانا پڑے گا نا آپ کو. اور جو بات کہی جائے دل کی حضوری سے سنیں اور دل میں اس کو جگا دیں, اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں. محفلیں, ہماری محفلوں کا مقصد ہوتا ہے حضور کی نعت سنیں, حضور کی بات سنیں, دلوں میں عشق رسول پیدا ہو. دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ حضور کی نعت سنیں, بات سنیں, قوم کے اندر سدھار پیدا ہو. ٹھیک ہے, محفلیں ایسے لیے نہیں کرائی جاتی ہے کہ صاحب محفل ہے, شادی ہو گئی تو محفل کرا لی, حضور کا میلاد آیا تو محفل کرا لی. محفل کچھ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے, جگانے کے لیے. یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے لوگ ولایت پا جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ذرا محمد سے سبحان اللہ کہیں. تو جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے کسی اور کو نہیں بلاتا, پھر رسول پاک کو بلاتا ہے. رسول پاک آ جائیں گے تو سرکار سیدنا صدیق اکبر بھی آ جائیں گے. ایسے سبحان اللہ نہیں, دھیرے نہیں, اونچا, سارے مل کر بولو نا. میں یہاں اوپر بیٹھ کے سب کو دیکھ رہا ہوں, کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا. ہم یہاں کسی کے باپ کا ذکر نہیں کر رہے, رسول پاک کا ذکر کر رہے ہیں. رسول پاک کا ذکر کرنے میں شرمانا کس بات کا بھائی؟ ذرا اونچا سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر آ جائیں گے, سرکار فاروق اعظم بھی آ جائیں گے, فاروق اعظم آ جائیں گے, سرکار عثمان غنی بھی آ جائیں گے, سرکار مولا کائنات علی شیر خدا بھی آ جائیں گے, حسنین کریمین بھی آ جائیں گے, پھر سرکار پیران پیر دستگیر غوث پاک جیلانی سرکار بھی آ جائیں گے, پھر ہم غریبوں کے غریب نواز بھی آ جائیں گے, صوفی حمید الدین ناگوری بھی آ جائیں گے, اعلیٰ حضرت سرکار بھی آ جائیں گے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی آ جائیں گے, شاہ عالم سرکار بھی آ جائیں گے, اور ہمارے پیر بھی آ جائیں گے.
جب ہمارے پاس اتنی سرکاریں ہیں تو ہمیں کسی اور کو بلانے کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ جب ہمارے پاس اتنی سرکاریں ہیں تو ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے بھائی؟ تو جتنی دیر سنا جائے، اب زیادہ لمبا پروگرام نہیں چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، پھر لوگوں کو فجر میں بھی اٹھنا ہے، تو جتنا سنا جائے اس کو دل میں جگا دیں، اور یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاریار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے۔ ہمیں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے۔ بھائی نے کہا کہ یہ دو شعر بھی پڑھ دیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند نصیر آج بڑی ہلچل ہے، کہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کی چند اشعار۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب ہم ادھر سے توجہ کریں گے نا دل سے، جب ادھر سے توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ادھر سے توجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، خوشبو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے،
اٹھی میری گود کی خاک جگمگا اٹھی میری گود کی خاک اٹھی میری گود کی خاک تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے. اس چاند میں تو داغ ہے لیکن محبوب کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ اونچا. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, میں بے داغ کے صدقے جاؤں, میں بے داغ کے صدقے جاؤں, میں صدقے جاؤں, دمکتے ہیں دمکنے والے, یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. آسیوں تھام لو دامن ان کا, آسیوں پڑھ سکتے ہیں, پڑھے سن رہے ہیں, سننے کا ثواب مل رہا ہے, پڑھیں گے تو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. پڑھیے آسیوں تھام لو دامن ان کا, آسیوں تھام لو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیوں سے مدد مانگے جا, وہ سنیوں سے مدد مانگے جا, ان سے مدد مانگے جا. پڑھ پکتے رہے پکنے والے, پڑھ پکتے رہنے والے. حسن تیرا سالہ دیکھا نہ سنا, بولو حسن تیرا سالہ دیکھا نہ سنا, نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں. حسن تیرا سانگا دیکھا نہ سنا, حسن تیرا. ابھی بھی شرماتے ہیں نا, باہر اگر بیٹھے ہوئے نا, باہر بیٹھتے نا چوراہے پہ, وہاں بولے تھے دوسروں نے مائک کون دے, دوسروں کو بولنے ہی نہیں دے. ارے یار چپ کر میں بولوں, وہاں تو بول رہے ہیں ثواب بھی نہیں مل رہا. کبھی کبھی الٹا گناہ ہو جاتا ہے, یہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی. تو پھر محبوب کا ذکر کرنے میں شرمانا کس بات کا؟ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ ہاں پڑھیے. حسن تیرا
نہ دیکھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو نیمبو تو کاٹے لیکن ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی، لیکن یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کٹی، بے خودی میں کٹے نیمبو، انگلیاں بھی کٹی، نیمبو بھی کٹے۔ وہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہے، وہاں دیکھ کے کٹی یہاں تیرے نام پہ کٹاتے ہیں۔ شاعر کہتا انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو یک نظر، پھیر دیتی دل پہ چھریا، یہ میرا ایمان ہے۔ مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، حسن تیرا دیکھا پیر مہر علی شاہ نے خواب میں دیکھا رسول پاک کا جلوہ یاد آ گیا تو کہتے ہیں جسم میں تیرا جی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو بچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں چڑیا، مک چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے دلا ٹھنڈورانی ہے، کل زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی غلمت بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھک جان جہانا تھا، سچ آقت رب دم شانا تھا، کس شان کو شانا سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ نعت کہتے کہتے حضور کے دیار میں پہنچ گئے۔ پہلے تو خواب میں دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے تو جلوہ یاد آ گیا، جلوہ یاد آ گیا تو کہنے لگے اج سکمت راتی مدیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو بچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، کہتے ہیں مکھ چندر بدر شانی ہے، مت چمکے دلاٹ نورانی ہے، کل زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہنمت بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا تھک جانے جہانا کھاں، سچ آقا دے رب میں شانا کھاں، اس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ اور کہنے لگے حضور وہ جو وادی ہمراہ میں خواب میں زیارت کی تھی نا سرکار، وہ تو میں نے خواب میں زیارت کی تھی، لیکن یہاں میں بیداری میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر عرض قبول ہوئی اور محبوب تشریف لائے۔ پہلے کہا حجرے دی مسجد آؤ ڈھولن من حجرے دی مسجد آؤ ڈھولن، سرکار حجرے سے باہر تشریف لائے، کہا عرض قبول ہوئی، رسول پاک تشریف لائے تو کہتے ہیں چہرے پہ برد یمانی ہے، تو کہتے ہیں لاؤ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، کہا حضور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیے اور اپنا جلوہ دکھائیے، تو کہا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ دکھایا نا اور حضور سے سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے کچھ میٹھی میٹھی باتیں بھی فرمائی، تو کہا کہ سرکار پیر مہر علی شاہ مکتے میں کہتے ہیں پہلی بات کہی سبحان اللہ، آپ لوگ دھیرے بول رہے ہیں، وہ پاچھڑ والا دو چار تو چپ چاپ ہی بیٹھا ہے، مانے ٹھائی کو نہیں کھائی ہو رہے ہو، تھائی بولنا چاہیے، تھائی مسلمان ہو، تھائی حضور کا غلام ہو، سارے مل کر سبحان اللہ۔ تو پہلی بات کیا کہی، کیا کہی، ہاں کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہر علی کت تیری سنا گستاخ عقیق کت جالڑیا حسن تیرا سانا دیکھا نہ سنا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی ان کی ہے وہی دھوم کی ہے
ماشاء اللہ وہی دھوم کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے کف دریا کرم میں ہے رضا کف دریا کرم میں ہے رضا دریا کرم میں ہے رضا پانچ پوار چھلکنے والے کیوں رضا آج گلی سو کیوں رضا آج گلی سونی ہے گلی سونی ہے ہاں اٹھ میرے دھوم مچانے والے ہاں اٹھ میرے دھوم مچانے والے میرے دھوم مچانے والے سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار ہم نے سماعت کیے. اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک کلام اور سنیے گا جو مجھے حضرت کہہ رہے ہیں تو میں چند اشعار پڑھتا ہوں اس کے محبتوں سے ایک مرتبہ اور بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لبہائے رسالت کا ہے ہر لفظ سخن لبہائے رسالت کا ہے ہر لفظ سخن تیری شاخوں میں نہیں ہوگا چمن پھول مہکا گیا سرکار کے قدموں کا تو بدبو سرسا قدم ہے تنی سلسان زبد کو اور کیا کیا پھول میرے محبوب کا لب پھول دغل پھول زقل پھول بدن پھول لب پھول دغل پھول زقل پھول کہ ایک چاک گریبان بھی ہم سے نہیں سلتا بن تیری عنایات کے دم نہیں ملتا گلشن تو بڑی بات ہے ایک گل نہیں کھلتا دل کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ملتا دل کا بھی ہمارے
تم چاہو تو ہو جائے ابھی جس طرح یہاں شادی ہے اسی طرح ایک صحابی کے گھر میں شادی تھی. سبحان اللہ اونچا. ہاں مجھے لگنا چاہیے آپ لوگ سن رہے ہیں. ہاں میں نے عرض کیا نا 12 بجے کے بعد بولنا پڑتا ہے کہ بھی بولو تاکہ پتہ چلے لوگ جگ رہے ہیں. صحابی کے گھر میں شادی تھی تو ان کو چاہیے تھی خوشبو. بیٹی کی شادی تھی خوشبو چاہیے تھی. چلے گئے محبوب کے پاس. ہمارے یہاں کو خوشبو چاہیے تو کس کی دکان پہ جانا پڑے گا؟ عطر والے کی دکان پہ. یہاں رک کے بابا بلے شاہ کے دو شعر سنیں. بابا بلے شاہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یارو جبے دکان اتارا سودا پاوے لئے نہ لئے ہلے ہون ہسارا. نہیں پلے پڑی پڑ جائے گی. بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ جب عطر خریدنا ہو نا تو عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر وہاں سے خریدیں چاہے نہ خریدیں لیکن جب واپس پلٹیں گے نا تو ہمارے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی. یہاں مثال دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھوں کے ساتھ بیٹھیں. کس کے ساتھ بیٹھیں بھائی؟ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ نمازی کے ساتھ رہیں گے تو دوست ایسا بنائے جو آپ کو نیک کام کی طرف لے جائے. دوست ایسا بنائے جو آپ کو مسجد تک لے جائے. دوست ایسا بنائے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے. ایسا دوست نہیں بنائے جو کہے صاحب ترا بیاہ ہے میں تو ڈی جے بجا والا. ان کا تو گھر ہی رہ میں تو میلاد کراواں. اگر کوئی کہتا ہے نا دوست آپ کا یہ کام نہیں آئے گی قبر میں کام نہیں آئے گا. یہ آپ کا دوست قبر میں نہ نہیں کام آئے. اس لیے اچھے کام کریں اچھے رہیں گے. وہ کہتے ہیں بھلا کر بھلائی کر بھلا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھے کام کریے اچھے رہیں گے. دوسرا کہا کہ برے بندے دی صحبت یارو جوے دکان لوہارا سودا پاوے لئے نہ لئے ہلے ہون ہسارا. کیا بلے پڑی نا؟ لوہار کی دکان پر جب جاتے ہیں نا لوہار کی تو سودا پاوے کپڑے پاوے گنج گنج پائیے. کپڑے جتنے بھی بچائیں گے نا بچا نہیں پائیں گے. کہیں نہ کہیں کالک لگ جائے گی کہیں نہ کہیں چنگاری لگ جائے گی. تو یہاں مثال دی ہے کہ بروں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو برے بن جائیں گے. جوا نہیں کھیلتا ہے بندہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا ہے تو کہ وہی کھیل ہے. کہوے گا نہیں لوگ کہوے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کوئی برا کام کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی اچھا جا کے اگر کوئی تھوڑی سی بات بھی کر لے نا وہ بھی یہی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. تو یہاں میں نے عرض کیا کہ ان کو چاہیے تھی خوشبو. محبوب کی بارگاہ میں گئے. محبوب بیٹی کی شادی ہے خوشبو چاہیے. سبحان اللہ. تو محبوب نے اپنا پسینہ مبارک ایک شیشی میں بھر دیا. کہا لے جاؤ. وہ لے گئے دلہن کو لگایا تو دلہن مہکنے لگی. یہاں تک کہ اس کی نسلیں مہکی. یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام رکھا بیت العطور یعنی خوشبو والا گھر. اب ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھو. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے تسبین اور یہ تسبین سرکار نظمی مہاریروی کی ہے. ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ اور اونچا گئے. وہ پیچھے 4 آدمی نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا؟ ہاں کہ جنت سے بھی بڑھ کر ہمیں عرض مدینہ آقا جو نظر کر دے تو مل جائے خزینہ. نام کا زبان پر ہو تو تیر جائے سفینہ. بلدہ ہے جو دل جائے میرے گل کا پسینہ. تو پھر مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے. اعلیٰ
حضرت کہتے ہیں کہ جو آسمان ہے نا آسمان، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں جو پڑھ رہا ہوں جو بول رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ، جس کو نہیں آ رہی ہے وہ 2 بار بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو آسمان ہے نا آسمان، اس پہ جب نیا چاند نکلتا ہے نا ماہ نو، نیا چاند جب نکلتا ہے نا تو بولتے ہیں یہ آسمان ہے نا پھولے نہیں سماتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے۔ تو کہتے ہیں بھئی تو اتنا بھی پھولے نہ سما، اتنا بھی پھولے نہ سما، اور پھولے سما سمجھتے ہیں نا، ایک اور بول رہے ہو۔ ہاں، انگوٹھا جو ہوتا ہے نا پیر کا انگوٹھا، اس کے ناخن کو ایک سیپ میں کاٹیں گے نا تو پھر ایسے کریں تو ایسا لگے گا چاند کی طرح۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ اب شعر سنیے کیا کہا، کہ واللیل قرآن میں لقب زلف تو تاتا، اور محبوب بیٹھے تو والفجر بھی انداز ہے محبوب خدا کا، والشمس ہے عنوان رخ اقدس کی ضیاء کا، دل اپنا بھی شیشہ ہی ہے اس ناخن پاکا، کہتے ہیں ہمارا دل تو حضور کے پائے اقدس کے ناخن کا شیدائی ہے۔ اب اس آسمان سے کہتے ہیں کہ تو نئے چاند پہ پھولتا ہے نا، نا اتنا بھی معینوں پہ نہ ہے چرخ کوہن خواہش لگے کچھ دل کو میرے دام و درب کی، رضوی کو ملی خاک مدینہ کی حرم کی، ہے دھوم ملک میں شہزاد عرب کی، کیا بات رضا سے چمچ ستا کرب کی، کیا بات کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو، زہرا ہے کلی جس میں حسین، سیدہ پاک کی شان بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں نور بنتے نور زوج نور 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 کیا کہا، نور بنتے نور کی بیٹی ہے، نور زوجے نور کی زوجہ ہے، نور 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 خود نور ہے، تو نوروں کی ماں ہے، لانا کہتے ہیں رشتے کو، کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا، تیری نسل پاک میرا بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا گھرانہ نور کا، کیا بات رضا 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 سے چمچ ستا
کرم کی کیا سبحان اللہ. بولو بولو کیا بات چمن زہرا ہے کلی جس میں حسین زہرا ہے کلی زہرا ہے کلی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. ویسے تو کئی تشریحات ہیں لیکن ایک ہماری ماں اور بہنوں کے لیے درس ہے, سنیں گے مائیں بہنیں خاص طور سے سنیں. پھول سے پہلے کلی ہوتی ہے. کلی کیا ہوتی ہے؟ سارے مل کر بولیں. کلی کلی کو کوئی چھوتا نہیں, نیچے جو ہوتی ہے نا کلی اس کو کوئی چھوتا نہیں. پھول کو کوئی سونگ بھی لیتا ہے, پھول کو کوئی مس بھی کر دیتا ہے, اور وقت آنے پہ کوئی استقبال کرنا ہوتا ہے تو اچھال بھی دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آ گئی؟ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ ہمیشہ کلی بن کے رہیں, پھول بننے کی کوشش نہ کریں. کیا مراد؟ ان کو چاہیے کہ ہمیشہ پردے میں رہیں. آپ کیا شادیوں میں, آپ کیا کیا سب جگہ شادیوں میں نہ میں گرم کر رہا ہوں, آپ ٹھنڈا کر رہے ہیں. خیر, تو شادیوں میں کیا ہوتا ہے, لوگ سارے شریعت کے معاملات بھول جاتے ہیں, پردہ ہی بھول جاتے ہیں. پردہ گھر پہ رکھا ہوتا ہے, شادیوں میں عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, اور مرد تو بیچارہ مرد ہے. پھر اللہ نے حاکم اس کو بنایا ہے لیکن حاکم ہے نہیں, انہوں نے حاکمیت ان کو دے رکھی ہے. ہنسنے والی بات نہیں, آپ اپنے دل سے پوچھئے. ٹھیک ہے, تو آپ ذمہ دار ہیں, آپ گھر کے حاکم ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ ہماری بہن اور بیٹی پردے میں رہے. ٹھیک ہے, سوال آپ سے بھی ہوگا, آپ ایسے چھوٹے ہو نا جن کا نہیں مانا ہے, نہیں مانا ہے, اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس لیے جتنا ہو سکے, جتنا آپ کی چلتی ہے, آج کل تو چلتی بھی نہیں, وہ بھی ٹائم ختم ہو گیا. ہاں, اگر آپ کی چلتی ہو, آپ اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں, تو چاہیے کہ ہم پردے کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جلسے والے پورے, میں ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا پردے کا اہتمام کریں, اس سے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر بابا میں چکر میں گھومتے رہتے ہیں, کیسا ہمارا ڈورو کر دیو, ڈورا تو پہلے ہو گیا تھا رے, اب گائیں ڈورا کر دے. اس لیے میرے بھائی, ہنسنے والی بات نہیں, آپ اپنے گھر کا خیال رکھیں. ٹھیک, رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھیں, حضور کے دیار کی حاضری نصیب فرمائے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے ہم نے چند اشعار سنے, تو ایک کلام جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں تو اس کے چند اشعار سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ منقبت اور پھر صلاۃ والسلام. ٹھیک ہے, محبت سے سبحان اللہ. میں بھی انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وقت بہت ہو گیا, 2 بجنے والے ہیں. آپ لوگوں کو کاموں کا کل شاید نکاح ہوگا, پھر لوگوں کو صبح فجر میں بھی اٹھنا ہے. محبت سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. لب پہ صلی علی کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے, لب پہ صلی علی کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, میرے سرکار آئے
فضا کہہ رہی ہے سرکار آئے ہوئے وہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے گئے وہ جو پہلے سے آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں اپنا جلوہ دکھا دے قبر میں اپنا جلوہ دکھا دے میرے سرکار جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اے حلیمہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گئے شاہ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گئے شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں راستے اس طرح سے مہکتے ہیں راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے مہکتے ہیں راستے عطر جیسے لگائے آخری سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کے چند اشعار بھائی کہہ رہے ہیں تو چلو مومن کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں محبتوں سے ایسا وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ کہیں ادھر والے کب بولیں گے بھائی سبحان اللہ ہمارے شریف بھائی حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے سبق سنا رہا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں ٹھیک ہے اور بڑی محبتیں فرماتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں میں اپنا سبق سنا رہا ہوں ٹھیک ہے محبت سے سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ کہ شہر نبی شہر نبی
والوں کو بھی کبھی کبھی سبحان اللہ کہنا چاہیے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ کچھ ایسا خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ بھی کچھ ایسا. ان کے در پر ایسا جھکا دل کہ اٹھنے کا اب ہوش نہیں. ان کے در پر ایسا جھکا دل کہ اٹھنے کا اب ہوش نہیں. اہل شریعت سکتے اہل شریعت سکتے میں کیونکہ سجدہ ہے کچھ ایسا شہر نبی. میرے آقا سجدے میں ہیں پشت پر امام علی مقام ہے. اس منظر کو حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبت نبی سبت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. کیا ہوا آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی کیونکہ بیٹا ہے کچھ ایسا آقا نے تسبیح بڑھا دی. کچھ ایسا. جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے. غم ہے یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے. ان کے غلاموں کا اختر ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ایسا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جس طرح آج شادی ہے نا ایک سید کی شادی ہے. تھوڑا جوڑتی بولو نا بھائی سبحان اللہ. تو شادی سرکار غوث پاک کی شادی کا ذکر سرکار پیر نصیر الدین نصیر نے کیا ہے. اب ویسے آپ نے سنا ہوگا کلام لیکن تھوڑا سا آج سنیے گا اور کیسے لکھا ہے اور آپ لوگ کیسے سنتے ہیں میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں. اللہ ہرے کیا بارگاہ غوث جلی ہے اللہ ہرے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائیں یہاں ایک ایک ولی ہے. ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو یہ کس کا در راز ہے یہ کس کی گلی ہے. جب بندہ غوث پاک کے دیار میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے ہم آ گئے کہاں پہ یہ کس کا دیار ہے. جواب اپنے آپ دیتا ہے پہلو سے دل پکارا یہ کوئے یار ہے.
تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی آستاں گئے آستاں ہے یہ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا یہ مرحبا مرحبا تو آتا ہے نا تو بولیے آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا قلب ہے بد سے لرزا ہے انسان کا مرحبا وہ نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا اب غوث پاک سرکار دولہا بن رہا ہے سبحان اللہ کیا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا جھبا تن پر محمد کے احسان کا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے سبحان اللہ سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا آج یہاں بھی شادی ہے کہ نہیں ایک بار تو سبحان اللہ کا ہے سجاوٹ بھی ہے منڈپ بھی لگایا ہے ہم نے جتنی ہماری حیثیت تھی اتنا سجایا ٹھیک ہے دولہا بھی ہے اور آپ لوگ سامعین بھی ہو وہاں سجاوٹ کیسی ہے سبحان اللہ ایک بندہ نہیں بولا کرے سارے بولا کرے ٹھیک ہے کیا کہا بزمِ کونو مکہ کو سجایا گیا آج صلی علی صاحبہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی بلایا کس کو انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی کیوں عرس ہے عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا اچھا جہاں شادی ہوتی ہے نا وہاں دعوت بھی ہوتی ہے آج بہت ہی دعوت کیا تھوڑے دن بعد ہے کہ کل پرسوں ہے آج ہو گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ کا یہاں بھی شادی ہوتی ہے تو لنگر ہوتا ہے لیکن یہ غوث پاک سرکار کی شادی ہے یہاں لنگر کیسا ہوتا ہے اور ہم لوگ تو کیا ہے کھانے جاتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھا اور کھانے ڈھوک گیا دولہا بیچارہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے اور چار پانچ اس کے دوست بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتے فوٹو کھچانے کے چکر میں ہوتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں لوگ ڈھکن کب کھلیں گے انتظار اس میں رہتا ہے یار پہلے نکاح ہے پہلے وہ کر لے بھائی جس مقصد کے لیے آیا ہے گھر سے کہہ کے نکلا کہاں جا رہا ہے بھائی کہ فلانے کا نکاح ہے وہاں جا رہے ہیں نکاح میں نہیں گیا کھانے گیا اصل کام کیا ہے پہلے کیا ہے بھائی
ذرا اونچا بولو. تو جہاں بھی نکاح ہو تو پہلے نکاح میں حاضری دیں, اس کے بعد کھانے کی طرف. وہ تو کھانا ہی ہے یار, نہیں بھی ملا تو گھر جا کے کھا لیں گے, لیکن نہیں, لوگ تو جاوے ہی کھاوڑنا ہے, یہاں لاگ رہے گھر میں ملے ہی کو نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب شادی ہو, نکاح ہو, تو پہلے نکاح پڑھائے بندہ, پھر شکرانے کا کھانا کھائے. بولو نا سبحان اللہ. ہاں, ابھی میں ایک جگہ گیا تھا تو 4 بج گئی نکاح پڑھانے. کئی جگہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے, بارات باہر سے آتی ہے, 4 بج گئی, لوگ سارا ہی کھا لیا. مجھے کہا جاوید بھائی کھانا, میں نے کہا نہ, میں لوگوں کو بتاؤں کہ ابھی پہلے نکاح ہو پھر کھانا ہو, پھر کیا مطلب رہے گا میرے بولنے میں. میں نے کہا جب تک نکاح نہیں ہوگا جب تک میں کھاؤں گا نہیں. پھر نکاح ہوا 5 بجے, عصر کے اس سے پہلے تھوڑا نکاح ہوا, پھر ہم نے کھانا کھایا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیٹ. تو جہاں نکاح میں جائیں گے انشاءاللہ کھانا کھائیں گے نکاح کے بعد. اور جب کھانا کھانا جائیں نا, کھانا کھانے جائیں تو کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. لوگ بھر لے پوری پلیٹ. کئی جگہ بفر سسٹم ہوتا ہے. بفر سسٹم جانتے ہیں؟ وہ لائن ایک باڑے میں ڈال دیا, جیسے بکرا بکری نہیں چڑھتے اپنے ایک باڑے میں, ایک ٹھاڑ ادھر لگی ہوئی, ٹھاڑ ادھر لگی ہوئی, ادھر لگی ہوئی, وہ سب گھوم گھوم کے بکرا بکری نہیں چڑھتے ہیں, ویسے اپنے کو ڈال دیتے ہیں وہاں. میں نے کہا بھائی تھے کھاؤ, میں تو ہوں ہی نہیں شادی میں. کھانا کھلانا عزت کے ساتھ کھلا یار, آرام سے نیچے بٹھا, دسترخوان لگا, آ کے پلیٹ لگا, پھر کھاوے کھانا. وہ ڈال دیا اندر کا صاحب, گھومو اور پھرو اور کھاؤ. یہ کون سا ہوا؟ اور پھر پلیٹ لوگ اتنی بھر لیتے ہیں کہ یہاں سے ڈالا تھا رسگلہ, آگے جا کے نکلا تو دہی بڑا ہو گیا. وہ تو کھائیں اتنا ہی جتنا آپ کھا سکتے ہیں. فالتو کھانے کو خراب نہ کریں, اس کی عزت کریں. اگر یہ ناراض ہو کے چلا گیا نا تو نسلوں تک واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو جتنا کھائیں گے اتنا ہی لیں گے انشاءاللہ. عزت کریں, کھانے کی عزت کریں, کھانے کی بہت عزت کریں. بعد میں آپ ہی تکلیف اٹھاتے ہیں, ہم لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں بعد میں. اس لیے جتنا کھائیں, گھر میں بھی کھائیں, جتنا کھائیں اتنا ہی لیں. ٹھیک ہے, زیادہ ہے تو کسی غریب کو کھلاؤ یار. اتنا بالٹیاں بھر کے لوگ پھینکتے ہیں, اس سے اچھا کسی غریب کے گھر میں دو, اس کے بیچارے کھانا ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں غوث پاک سرکار کی شادی ہے, تو دعوت کیسی ہے؟ ہم نے تو جس کو بلایا ہے وہ آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں شادی میں دعوت کیسی ہے؟ سبحان اللہ کا ایک مرتبہ. کیا حسین منظر جود و اکرام ہے, دعوت عام ہے, دعوت عام ہے. پھر اہل دل کی نظر مستی آشام ہے, دعوت عام ہے. کب تک چلے گی؟ حشر تک مدت گردش جام ہے, حشر تک مدت گردش جام ہے, دعوت عام ہے. دست جبریل مصروف اطیاب, دعوت عام ہے. دست جبریل مصروف اطیاب, دعوت عام ہے. جو کھلایا جا رہا ہے وہ کس کا صدقہ ہے؟ کھاؤ صدقہ, کھاؤ صدقہ علی شاہ مردان کا, مرحبا مرحبا. کھاؤ صدقہ دان کا, مرحبا مرحبا. کھاؤ صدقہ علی شاہ مردان کا, کھاؤ صدقہ علی شاہ مردان کا. اچھا, کھانے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ کیا ہوتا ہے, شربت کا انتظام بھی ہوتا ہے. یہاں بھی انتظام ہے, اور کیسا ہے ذرا سنیے گا, سبحان اللہ کا ہے. شمع توحید لا الہ الا اللہ, شمع توحید دل میں جلا کر پیو, دل لگا کر پیو. شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو, دل لگا کر پیو. نغمہ کاسائے وصل گا کر پیو, دل مہر عالی سے ملا کر پیو, دل لگا کر پیو. آنکھ مہر عالی سے ملا کر پیو, دل لگا کر پیو. پلا کون رہا؟ خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان. اچھا, شادی میں سائل جو مانگنے آتا ہے نا, سائل فقیر جو مانگنے آتا ہے دروازے پہ,
تو اس کو ہم کچھ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھئی اللہ تیرا جوڑا سلامت رکھے، اللہ تیرا گھر سلامت رکھے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اس کی دعا میں اس کا خود کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ گھر سلامت رہے گا تو اس کا آنا جانا لگا رہے گا. بات صحیح ہے؟ ہم غوث پاک سرکار کے دیار کے کتے ہیں. سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اب یہاں شادی میں دعا ہے. دعا کیسی ہے؟ آپ لوگ بھی شادی میں جاؤ نا تو دعا کیا کرو، لیکن دعا کرے کون؟ یا تو کھاویر بھاگے. شادیوں میں جاؤ جس طرح میں دعا کروں اللہ کریم سید صاحب کے جوڑوں کو سلامت رکھے، دونوں سمدیوں میں محبتیں عطا فرمائے، تو اسی طرح آپ بھی دو جملے کہہ سکتے ہیں. دو جملے وقت قبولیت کا ہوگا تو آپ کے بھلا ہو جائے گا اگلے کا. تو انشاءاللہ شادی میں جائیں گے دعا کریں گے، بس تھوڑا سا یہ جملہ کہ آ جائے کرو بھی اللہ تیرا جوڑا سلامت رکھے، کہیں گے ذرا اونچا انشاءاللہ. اب یہ غوث پاک سرکار کی شادی ہے تو دعا بھی شان والی ہے، ہمارے فائدے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ہاں شاہ جیلا چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، نقش پاکا چمچ پر کرامت رہے تا قیامت رہے، خلعت اجتباز بے قامت رہے تا قیامت رہے، سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے، سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے. سلسلہ غوث اعظم، سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا. شان اہل بیت بھی بیان کی. کیسی کی؟ سبحان اللہ. تھوڑا جوڑتی بولو. کہ گلشن مصطفیٰ کی پبن اور رہے چمن اور شاہ ابرار کی انجمن اور رہے چمن اور بوئے گل دستہ پنجتن اور رہے چمن اور شان آل حسین و حسن اور یہ چمن اور شان آل حسین و حسن اور یہ چمن اور سرمدی رنگ اس گلستان کا، سرمدی رنگ اس گلستان کا مرحبا. چراغ چشت اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے حضور میرے پیشوا، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. سجا ہے پاک پٹن کلیئر اور مہرونی، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز. پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. آج مورے گھر دھوم مچی ہے، آج مورے گھر دھوم مچی ہے، خواجہ پیا کی شادی رچی ہے، خواجہ پیا کی شادی رچی ہے. دھولا بھلے خواجہ، دھولا بھلے خواجہ، اس وقت پیارے پیارے انگنا معین الدین آیا. من میں خوشی کے پھول کھلے ہیں، آج موئے میرے خواجہ ملے ہیں. تھوڑا سا اونچا بولو. آج موئے میرے خواجہ ملے ہیں،
خوشیاں مناؤ جھومو خوشیاں مناؤ جھومو اور جھوم کے گاؤ کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا روٹے ہوئے اپنے خواجہ کو روٹے ہوئے اپنے خواجہ کو روٹے ہوئے ملے شاہ کو میں آج منانے آیا ہوں میں آج منانے آیا ہوں میں آج منانے آیا ہوں میں آج جب راز و نیاز کا عالم ہو جب راز و نیاز کا عالم ہو اللہ سے ہوتی ہو بات اللہ سے ہوتی ہو بات اس وقت نہ بھولے آپ مجھے یہ یاد دلانے آیا ہوں یہ یاد دلانے آیا ہوں یہ یاد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بخش دو جو چیز چاہو آپ محبوب خدا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
کے مکین السلام یا رحمت للعالمین تم سخی تیرا سخی گھر بار ہے آقا ایک نظر کر دو تو بیڑا پار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امہ والہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بگر ڈاب بلا افتہ جا کشتی ضعیفان شکسترا تو پستی با حق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملک و مولا جو کچھ بھی کلام پاک پڑھا جو کچھ بھی نعت پاک گلستے پیش کیا مولا اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نجرہ قبول عطا فرما مولا تمام سب و انبیاء کی بارگاہ میں نجرہ قبول عطا فرما مولا اس کا ثواب بے خصوص پیر پیرا میر میرا قطب ضلع شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نجرہ قبول